السلام علیکم ناظرین، KBN کے ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ حیدرآباد ایپا سوامیوں اور BJYM کا DGP آفس کے باہر شدید احتجاج۔ کئی گرفتار سوامیوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دیکشا پر موجود پولیس ملازمین کے ساتھ اختیار کیا گیا رویہ ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا۔ ان کا کہنا کہ محکمہ پولیس کا یہ عمل ان کے عقائد اور جذبات کے خلاف ہے۔ حیدرآباد کے نہرو زوالوجیکل پارک میں جانوروں کو سردی سے بچانے خصوصی انتظامات۔ سردی شروع ہوتے ہی یعنی نومبر سے ہی زو پارک کے حکام بڑے شیروں سے لے کر چھوٹے پرندوں تک تمام جانوروں کی صحت اور دیکھ بھال پر خاص توجہ دے رہے۔ جانوروں کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے انہیں خصوصی خوراک دی جا رہی، ان کے پنجروں میں ہیٹرز لگا کر ان کے لیے گرم ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ مدینہ منورہ بس حادثہ، شہداء کی آخری رسومات کے بعد رشتہ داروں کی واپسی۔ وقف بورڈ کے چیئرمین نے حکومت تلنگانہ کا کیا شکریہ ادا۔ مدینہ منورہ کے قریب گزشتہ ہفتے پیش آئے المناک بس حادثے میں شہید ہونے والے زائرین کے رشتہ دار اپنی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد حیدرآباد واپس پہنچ گئے۔ راجہ سنگھ کی BJP ہائی کمان سے مقامی انتخابات سے قبل اہم درخواست۔ گوشہ محل کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے مقامی بلدیاتی انتخابات سے قبل BJP ہائی کمان سے مطالبہ کیا کہ پارٹی ٹکٹ صرف محنتی اور وفادار کارکنوں کو دیے جائیں۔ رشتہ داری کی بنیاد پر ٹکٹ تقسیم کرنے کے رجحان پر تشویش کا کیا اظہار۔ گروپ 2 میرٹ لسٹ کیس میں بڑا موڑ۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے واحد بینچ کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ اس معاملے پر دوبارہ سماعت کرتے ہوئے ڈویژن بینچ نے واحد بینچ کے اس فیصلے کو معطل کر دیا جس میں میرٹ لسٹ کو غلط کالعدم قرار دیا گیا۔ عدالت نے عبوری حکم جاری کرتے ہوئے اس کیس کی آئندہ سماعت 6 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ تلنگانہ بھر میں پہلے مرحلے کے پنچایت انتخابات کا عمل شروع۔ امیدوار 29 نومبر تک اپنے پرچے نامزدگی داخل کر سکتے ہیں، جس کے بعد 30 نومبر کو ان کی جانچ کی جائے گی۔ جانچ کے فیصلوں سے متعلق اعتراضات کی درخواستیں 1 دسمبر کو قبول کی جائیں گی اور اگلے دن 2 دسمبر کو ان کا تصفیہ کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے متحدہ عادل آباد ضلع میں سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ۔ ان منڈلوں اور ان کے مضافاتی علاقوں میں صبح سویرے سے ہی گہری قہر دیکھی جا رہی۔ ایک طرف سردی اور دوسری طرف قہر کی وجہ سے صبح کام پر جانے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا۔ صبح 8 بجے تک بھی قہر کی شدت میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ عالمی مہنگائی اور شادیوں کا اثر، سونا نئی بلندیوں پر، چاندی بھی چمکی۔ ملک میں شادیوں کے سیزن اور عالمی مہنگائی کی وجہ سے سونا 1,28,000 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گیا، جبکہ چاندی بھی مہنگی ہو کر 1,69,000 روپے فی کلو گرام ہو گئی۔ ووٹر لسٹ سے نام حذف کرنے سے قبل نوٹس دینا لازمی، سپریم کورٹ کی ہدایت۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی میں تشکیل دی گئی بینچ نے کہا، آدھار کارڈ نہ ملک کی شہریت ثابت کرتا ہے اور نہ ہی مستقل رہائش کا قانونی دستاویز۔ بینچ نے واضح کیا کہ آدھار صرف فلاحی اسکیموں کے فوائد تک عوام کی رسائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے کسی بھی طور پر شہریت کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا۔ چیریٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمن ٹرینڈ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔